ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم ہفتہ وار اس لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور ہم کچھ مہلک امراض کے آپ کو ابتدائی سگنل بھی بتا دیتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو تو آپ اپنے کسی قریبی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے اس بیماری کا علاج بھی کروائیں اور تشخیص بھی کرائیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اگر ابتدائی مراحل میں ہی آپ اس کی تشخیص اور علاج کرائیں گے تو آپ کو مکمل صحت یابی ہوگی اور اس سے مایوسی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کا خرچہ بھی اس کا کافی کم ہو جائے گا۔ بہت سارے کینسر جیسے مہلک امراض ہم نے اپنے پروگرام سے آپ کے لیے ڈسکس کیے ہیں، اور قوم ملک سلطنت کو ہم اس قسم کی ہدایت دیتے ہیں کہ وہ ان کی حوصلہ شکنی ہو کہ وہ عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں۔ پھر اس پروگرام سے ایک ویک اپ کال بھی چلی جاتی ہے ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے پالیسی میکر اور ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، تاکہ ان کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹس کی کچھ ریکمنڈیشن پہنچا دیں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو۔ تو آج ناظرین ہم نے جو پروگرام ڈسکس کرنا ہے وہ بدقسمتی سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 300 اشخاص جو ہیں اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھے ہیں، جس کو کہ ہم سوئسائڈ کہتے ہیں، خودکشی کہتے ہیں، اور یہ مختلف پاکستان کے 35 شہروں میں اگر یہ فگر اکٹھی کی جائے تو وہاں سے یہ اعداد و شمار حاصل کیے گئے ہیں، لیکن اس کی کوئی مستند سٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ کوئی رجسٹری نہیں ہے ہمارے خصوصاً اس فیلڈ میں کہ وہ دیکھا جائے کہ کون سے محرکات ہیں جن سے کہ ہمارا کوئی معصوم شہری خودکشی کی طرف راغب ہوتا ہے، یا اس کو ذہنی الجھنیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ خودکشی کے عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور یہ اس کو مکمل طور پہ بچایا جا سکتا ہے۔ تو آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں صرف ایکسکلوسیولی ایک کووڈ-19 کرونا بیماری کے بعد اور لاک ڈاؤن کے بعد کے حالات جو کہ ہمارے نوجوان طلباء میں دیکھے گئے ہیں، ان میں کچھ بیہیویئرل ڈس آرڈر تھے، کچھ ذہنی الجھنیں تھیں، اس کے لیے، اور پھر خودکشی کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں ارلی سگنلز کا پتہ لگے تاکہ ہم اپنے ایک معصوم شہری کو بچا لیں کہ وہ خودکشی سے اپنی جان کی بازی نہ ہار جائے۔ تو میں آج اسٹوڈیو سے ڈسکس کروں گا۔ میرے 2 مہمان ایک ایسے ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ ہیں پاکستان کے، جن میں سے میں ایک پروفیسر علی مدی حاشمی، جو کہ ہمارے ایک لیجنڈری شاعر فیض احمد فیض کے پوتے بھی ہیں، اور ان کی لیگیسی کو بھی کیری آن کر رہے ہیں اپنی اسپیشلٹی کے ساتھ ساتھ، رائٹر بھی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں، اور کافی عرصہ امریکہ میں اپنے فیلڈ میں خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ ایک انتہائی ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ ہیں، اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر آف سائیکیٹری ہیں۔ آج میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے، اور ان سے ہم کچھ سوال پوچھیں گے، اور ان کے دادا فیض احمد فیض کے بارے میں بھی کچھ معمولی یادیں اگر ان کے ذہن میں ہیں تو وہ پوچھیں گے۔ میرے دوسرے مہمان ایک پروفیسر بریگیڈیئر فرخ سلیم ہیں، جن کو حال ہی میں حکومت پاکستان نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ وہ ایک مشہور سائیکیٹرسٹ، ایئر فورس میں بھی رہے، نیوی میں بھی رہے، پاکستان آرمی میں بھی انہوں نے سرو کیا، اور اب تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں رہبر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج پنجاب رینجرز میں، پروفیسر آف سائیکیٹری ہیں۔ ان سے میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر وقفے کے بعد میں اپنے مخصوص اسی 2 ٹاپکس پہ ان سے اہم سوالات آپ کے لیے ضرور پوچھوں گا۔ پروفیسر علی مدی حاشمی، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ایک حال ہی میں ایک ایڈیٹوریل پبلش ہوا ایک اخبار میں، تربت سے کوئی برکت اللہ صاحب تھے، جنہوں نے یہ لکھا کہ جی یہ جو کووڈ-19 کے سلسلے میں لاک ڈاؤن رہا اور یہ بیماری 5 مہینے پاکستان میں اثر انداز ہوئی، اس میں کافی لوگ جو تھے وہ انہوں نے خودکشی کی طرف ان کا رجحان ہوا، اور ایک عجیب سی ذہنی الجھن میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے خصوصاً آپ کو اسی لیے دعوت دی کہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں، قوم سلطنت کو، ہمارے ناظرین کو کچھ
ایک خوش و خرم رہنے کا طریقہ بتائیں کہ ان کو ذہنی کوفت میں پڑے رہتے ہیں اس سے وہ بچے رہیں. اس میں سر ایسا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک عالمی وبا ہے، اب بھی چل رہی ہے، اس کا اثر پوری دنیا میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے تو اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ کووڈ-19 کے آنے سے پہلے بھی پاکستان میں ذہنی بیماریوں کی، ذہنی مسائل کی شرح جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سبھی جو تھرڈ ورلڈ ممالک ہیں جہاں پہ معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک تو شرح زیادہ تھی امراض کی، اور اس کے علاوہ پھر جو یہاں پہ ہمارے ملک میں اور بہت سے ملکوں میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور جو ان مسائل سے قوم کو ہیلپ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی شرح بہت کم ہے. مثلاً پاکستان میں 400-500، پورے ملک میں صرف سائیکیٹرسٹ ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہے تقریباً 1.5-2 لاکھ لوگوں کے لیے، جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن ہے کہ 15 سے 20 ہزار یا 25 ہزار لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے. تو وہ دونوں طرف سے امبیلنس یہ کووڈ-19 سے پہلے تھا. کووڈ-19 جب آیا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور وہ خوف کا جو ایک عالم تھا، وہ ساری کہ انفیکشن ہو جائے گی، وہ سب چیزیں تھیں، وہ تو تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ پھر کاروبار بند ہو گئے، اکانومی جو تھی وہ بند ہو گئی. اور یہ بھی ایک عالمی مسئلہ تھا، یہ صرف پاکستان میں نہیں تھا، لاہور میں، کراچی میں، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور اب تک اس کے اثرات جو ہیں وہ جاری ہیں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ انہی ذہنی پریشانیوں کی، ذہنی تناؤ کی جو شرح تھی وہ اور بڑھ گئی. ایسے لوگ جو پہلے سے اس میں مبتلا تھے وہ ان کو اور زیادہ پرابلم شروع ہو گئی. ایسے لوگ جن کو پہلے مسئلہ نہیں تھا ان کو مسائل شروع ہو گئے، اور وغیرہ وغیرہ. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس میں بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا، طالب علموں کا کیا اس میں معاملہ تھا. تو وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن جب ہوا تو اس وقت فوری طور پہ تمام تعلیمی اداروں کو فی الفور بند کر دیا گیا، اور ابھی کھلنے جا رہے ہیں، وہ آگے مرحلہ وار حکومت کھولنے جا رہی ہے SOPs کے ساتھ وہ سارا معاملہ. تو وہ جب سارے تعلیمی ادارے بند ہوئے، امتحان پوسٹ پون ہو گئے، بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آن لائن لرننگ کی طرف معاملہ گیا، لیکن وہ آن لائن لرننگ کے اپنے ظاہر مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے بچوں میں بھی، فیملیز میں بھی ان سب چیزوں کا اور زیادہ بڑھا. اس کے پس منظر میں ظاہر ہے معاشی معاملے، کاروبار بند ہیں، لوگوں کی فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں. تو ان سب چیزوں نے مل کے ایک اور ایسی کیفیت پیدا کر دی جس میں پہلے سے موجود ذہنی بیماریاں جو پاکستان میں بہت زیادہ تھیں وہ اور بڑھ گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ان کو ڈیل کرنے والے لوگ اچانک تو نہیں آ سکتے، وہ آہستہ آہستہ ٹرین کر کے، جیسے یونیورسٹی میں ہم کرتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں، تو وہ تو معاملہ ذرا آہستہ آہستہ ہی چلے گا. تو یہ سارا معاملہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ یعنی اس کی تدارک کے لیے ہم نے کچھ کام کیا ہے. وہ کام اس طرح سے ہے کہ ہم بہت سے ایسی ٹیکنیکس پہ، بہت سے ایسی انٹرونشنز پہ ہم کام کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی معاونت سے اور ان کی ڈائریکشن پہ کر رہے ہیں. ایسی انٹرونشنز، ایسے علاج جو کہ عام آدمی کو براڈ بیس پہ یعنی پاپولیشن لیول پہ بہت سے لوگوں کو اکٹھا فراہم کیا جائے. مثلا ایک ٹیکنیک سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ، ابھی ہم نے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا ڈپارٹمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے، ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے ٹریننگز کی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹرین کیا ہے کہ وہ پنجاب کی تمام وہ ڈسٹرکٹس جہاں پہ کووڈ-19 کی شرح زیادہ تھی، وہاں جا کے لوگوں کو فردر ٹرین کریں کہ کس طرح سے وہ وہاں کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ان سے بچایا جا سکے، ان کی ہیلپ کی جا سکے. تو اس پہ کام جاری ہے. آپ کی دو چیزیں اب تک آپ نے بتائیں کہ ایک تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ اسپیشلٹی جو کہ سائیکالوجی یا سائیکیٹری ہے، اس میں بہت کم اسپیشلسٹ پائے جاتے ہیں جی. اور جو عالمی ادارے صحت کی ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق وہ تعداد نہیں ہے جو کہ ہمارے لوگوں کو ذہنی الجھنے یا ذہنی پریشانیوں سے بچا کے رکھیں. دوسری بات آپ نے بھی بتائی کہ یہ جو کرونا یا کووڈ-19 کی وبا تھی یہ پوری دنیا میں تھی، صرف پاکستان انوالو نہیں تھا، لیکن پاکستان نے اس کو بڑی ایک لاجک طریقے سے اس کو فائٹ کیا اور اس کو کنٹرول کیا. اس میں بھی ہمارے کچھ نوجوان طلبہ جو کہ گھر بیٹھے رہے، ان میں کچھ تھوڑا سا ذہنی طور پہ ایسا ان کا بیہیویئر کا ڈس آرڈر پیدا ہوا جو کہ ایسے طلبہ یا ایسے ہی ہمارے شہری جن کو پہلے کچھ ذہنی مرض تھا وہ ورس ہو گیا. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی، وہ ٹیکنیک کچھ بتائیں گے کہ کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے؟ وہ بہت سی ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ شخص کلینک میں سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھ کے 1-on-1 مشورہ کرے. جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پہلے ہی کم ہیں،
تو ہمیں ایسی ٹیکنیک کی ضرورت ہے, اور یہ ٹیکنیکس ہم لوگوں نے کہیں میں نہیں بنائی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یا جو اور ادارے ہیں, نیشنل چائلڈ ٹراما اسٹریس نیٹ ورک ہے جو امریکہ کا ہے, انہوں نے یہ ٹیکنیکس, مینٹل ہیلتھ سائیکو سوشل سپورٹ ہے یا سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے, یہ اس قسم کی ٹیکنیکس ہیں جس کے لیے سائیکالوجسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ ٹریننگ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا ایسا شخص جس کو اس ٹیکنیک میں ایکسپرٹیز ہے وہ آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کر دے, تو پھر آپ آگے اور لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں وہ ٹریننگ دے سکتے ہیں. وہ ٹیکنیک سے ان کی اسٹریس کو, ان کی پریشانی کو کم کر سکتے ہیں, اور اس سے فائدہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ بہت زیادہ لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں ایک وقت میں, بجائے اس کے کہ ایک وقت میں ایک شخص سے ہم بات کریں, سائیکائٹرسٹ سے ملے, سائیکالوجسٹ سے ملے. اس کی بھی ضرورت ہے جن کو زیادہ شدید بیماری ہے. اس وقت ہمارے ناظرین اسکرین کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ کی گفتگو کے ساتھ ساتھ کوئی اسکیچ بننا یا کوئی اس طرح کی رائٹنگ کسی پوسٹ کارڈ کے اوپر لکھنی, کیا یہ کسی ایسے شخص کو جس میں کہ ذہنی مرض کا تھوڑا سا بھی شک ہے, اس کے لیے یہ ایک بچنے کا آسان طریقہ ہے؟ اس میں سر یہ ہے کہ جہاں تک خودکشی کا تعلق ہے, ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے, اگر کوئی بھی شخص خودکشی کے خیالات کا اظہار کرتا ہے یا ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے کسی بھی طرح سے, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اب یہ خودکشی والا معاملہ جو ہے یہ سیریس معاملہ ہے, اس کے لیے کسی سائیکائٹرسٹ سے سائیکالوجسٹ سے مشورہ لازماً ہونا چاہیے. اور اب ہم نے ایک آسانی کوشش کی ہے پرووائڈ کرنے کی عام عوام کو پنجاب گورنمنٹ کی معاونت سے, کنگ ایڈورڈ میں بھی ہمارے پاس وہ موجود ہے. وہ ٹیلی سائیکائٹری کا ایک شعبہ ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھ کے پنڈی میں یا بھکر میں یا چشتیہ میں کسی بھی جگہ پہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں آن لائن کمپیوٹر پہ. تو اگر کسی شخص نے ایسی بات کوئی کہی ہے, لکھی ہے, بات کی, اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو ایسی سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے لیے آپ کو چل کے لاہور آنے کی یا میرے ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ٹیلی سائیکائٹری سروسز پرووائڈ ہو سکتی ہیں. البتہ اگر آپ ٹیلی سائیکائٹری یا آن لائن سروسز کسی طور سے آپ اس پہ ہیلپ لے رہے ہیں, تو اس کی تشریح ضرور کر لیں کہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ سروس کیسے پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, میں آپ مزید ایک سیگمنٹ میں پوچھوں گا. آپ ایک لیجنڈری شاعر جو ہمارے ملک کے بڑے ریناؤنڈ ایسٹ تھے, فیض احمد فیض, ان کے پوتے بھی ہیں. میں اور جو فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے, فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ, اس کے ٹرسٹی بھی ہیں. میں مزید آپ سے پوچھوں گا, کچھ ان کی باتیں بھی آپ سے پوچھوں گا اپنے پروگرام میں ناظرین کے لیے. پروفیسر فرق سلیم صاحب, آپ کو ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے. آپ کی بہت خدمات ہیں سائیکیٹری کے فیلڈ میں. یہ جو کوئی پروووکیٹنگ فیکٹرز ہیں جو کہ کسی شخص کو خودکشی کی طرف راغب کرتے ہیں, اس کا کچھ آپ ذکر کر سکتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں جو اکیڈیمک سٹینڈرڈ ہیں وہ اتنے تسلی بخش نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ جو ہیں بڑے مایوس کن وقت گزارتے ہیں, اور ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ایگزام پہ ایگزام آ جاتا ہے, ٹیسٹ پہ ٹیسٹ آ جاتے ہیں, کوئی کاؤنسلنگ سسٹم نہیں ہے, کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ ڈسٹنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ اس پہ کچھ تھوڑا سا. جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بلایا. 10 ستمبر ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے, اور اس کی مناسبت سے ہم نے اس سبجیکٹ کا انتخاب بھی کیا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے خودکشی کا کہ جس میں جہاں ایک طرف لگتا ہے کہ بالکل کوئی ذاتی فعل ہے کسی شخص کا, باقی دنیا کا یا باقی لوگوں کا شاید اس فیصلے سے یا اس ایکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر غور کریں تو اس کے ارد گرد جو اس کے سماجی تعلقات, معاملات, حالات, خاص طور پر جیسے ڈاکٹر ہاشمی نے ابھی یہ کووڈ-19 کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بالکل رہن سہن کا طریقہ پچھلے 6 ماہ میں دنیا بھر میں جو نارملز تھے وہی تبدیل ہو گئے. کھانا پینا, آنا جانا, تعلیم, سبھی کچھ, کام کاروبار, اور اس حد تک کہ گھر پہ رہنا کیسے ہے. نہ والدین کو شاید بچوں کو مستقل گھر پہ رکھنے کی اس طرح کبھی عادت تھی یا سمجھ تھی, نہ بچوں کو اس طرح رہنے کی سمجھ تھی. اور پھر ایک خوف کا عالم بھی تھا, ہر روز ایک ایڈوائزری آ رہی ہوتی تھی, ہر روز ایک کرکٹ سکور کی طرح ایک ڈیٹا بھی آ رہا ہوتا تھا جو کہ ایک طرف ایجوکیشن کے لیے یا سمجھ کے لیے اور لوگوں کو ویک اپ کال دینے کے لیے ضروری تھا. دوسری طرف وہ جہاں اس کے فوائد ہیں اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا خوف کا عنصر بھی تو ساتھ آتا ہے. رسک کتنا ہے, پھیلاؤ کتنا ہے, یہ سب چیزیں اس سماجی ماحول کا
حصہ ہیں جس میں ہم سب رہ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں اس کے خودکشی ہو جانے میں کچھ عوامل ہیں سماجی، وہاں ہو جانے کے بعد اس کے کچھ اثرات بھی ہیں معاشرے کے اوپر، جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، فیملی ہے، میڈیا کے تھرو دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ سبھی کو متاثر کرتا ہے. تو سوسائڈ بہت ذاتی فیل ہونے کے باوجود اس کا امپیکٹ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس کو ہم کہیں کہ کولیکٹیولی بہت زیادہ ہے. 8 لاکھ لوگ تقریباً 8 سے 9 لاکھ لوگ سالانہ ہر سال کئی سالوں سے خودکشی کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کووڈ-19 نے صرف اس سال ون ٹائم تقریباً اس دفعہ اب 9 لاکھ سے اوپر کچھ فگر کراس کر گئی ہے کہ ساری دنیا میں 9 لاکھ لوگوں کا انتقال ہوا، اور اس پہ انویسٹمنٹ اور اس پہ اویئرنیس اور اس کے اوپر ایجوکیشن اور اس کے اوپر کتنے ریسورسز دنیا بھر میں اس پہ لگائے گئے. اس دفعہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ایڈوکیسی سلوگن ہے کہ انویسٹمنٹ اب سائیکیٹرک سروسز پہ کی جائے. کیوں کی جائے؟ کیونکہ اتنے فگر جتنے اس سال ون ٹائم کووڈ نے کیے ہیں، اتنے ہر سال سوسائڈ کر دیتی ہے، اور کئی سالوں سے ایسے ہو رہا ہے. یہ ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں، یہ ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اسٹوڈنٹس کے، طالب علموں کے جو حالات اور اس پرٹیکولر پیریڈ میں کووڈ-19 کے آس پاس اس کے کچھ بالکل ہینڈس اور وارننگ سائنز ہوتے ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہیں، ٹیچرز ہیں اگر وہ اسمال گروپ میں یا اسمالر گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور پیرنٹس بھی اگر وہ دھیان رکھیں تو بالکل اس کے کچھ سائنز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بہت اچھی طرح سے سوتے نہیں ہیں، بہت اچھی طرح سے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اپنی ذاتی جو ان کی پرسنل ہائیجین ہے یا پرسنل ان کی اپیرنس ہے، ان کے جو معمولات ہیں اس میں دلچسپی ان کی کم ہوتی جاتی ہے، لاپرواہ سے ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ بالکل اس سے بیزار ہیں، وہ ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. بات بات پہ جذبات ان کے ایک دم تیز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ صبر یا انتظار یا برداشت ان کی بہت کم ہونے لگتی ہے. باقاعدہ کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں دلچسپی یا اپنے مستقبل میں یا اپنی جو ان کی زندگی ہے اس کے اندر جو چیز اہم ہے اس میں ان کو اہم سمجھنا وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب ان کے گریڈز کم ہو رہے ہوتے ہیں، سلپ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں. ان کو بیٹھ کے ان کی بات سننے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بات کرنے کا موقع دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنی مصروفیات، اپنے سٹریسز اور اپنے مسائل میں ہم کئی دفعہ بچوں کی بات جو وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یا ہم سے کچھ کہنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایک لائن میں ہاں نہ یا یہ کر لیں اور یا یہ نہ کر لیں، ایک بالکل فائنلٹی میں ایک بات کہہ کے اپنے باقی معمولات کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں. شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے وقت وہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ جانے کی ضرورت ہوتی. تو اگر ہم شاید اس وقت نہیں کر سکتے تو ہم کیا ایک روٹین بنا سکتے ہیں، یعنی ایز پیرنٹس کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہم رکھ لیں کہ وہ ٹائم ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے. وہ چاہے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے ان کے ساتھ، چاہے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہے، چاہے ان کے ساتھ لوڈو کھیلنی ہے، لیکن وہ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جس میں وہ کھیل کود میں چاہے ان کی کسی پرابلم کی نہ بھی آپ بات کریں، لیکن ان کو ایک وہ موقع یا اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے. اگر وہ چاہیں گے تو ٹاپک ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ میں، تیسری دفعہ میں وہ چھیڑ لیں گے، بات کر لیں گے، آپ ان کی بات اس وقت پھر توجہ سے سن لیں گے. تو ایسے مواقع چھوڑنے یا مس نہیں کرنے ہوتے. یہ بہت اچھا آپ نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو تمام تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سسٹم جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی طالب علم ایسا جو کہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے یا جس کو معمولی سا بھی کسی میں شک ہے کہ تھوڑا سا بھی اس کو بیہیویئر اس کا چینج ہوا ہے، اس کے لیے وہ کاؤنسلنگ کمیٹی جو ہے بلا کے اسے ضرور اس کی تحقیق کرے اور اس کا اسی وقت ازالہ کیا جائے تاکہ وہ چیز شدت اختیار نہ کرے. دوسرے آپ نے بتایا کہ والدین کو بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، اور وہ کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ کریں یا ہفتے میں 1 مرتبہ کریں. یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تاکہ انہیں بھی یہ پتہ لگے کہ ان کا بچہ. ایک اور میں چیز آپ کو اس طرف لاؤں گا کہ ایک معیشت جو ہے، پاورٹی جو ہے،
جاب لیس رہنا، پاورٹی ہونا یا محرومیت ہونا کسی چیز سے، یہ بھی راغب کرتی ہے کسی شخص کو ڈپریشن، اور پھر بعض اوقات تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بہت اس پہ کنسنٹریٹ کسی نے کیا اور تو پھر خودکشی کی طرف اس کے تھاٹس شروع ہو جاتے ہیں آنا۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے خصوصیات ہیں کسی ایک شخص کے اندر جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ اس شخص میں عام لوگوں کے مقابلے میں، باقی پاپولیشن کے مقابلے میں رسک زیادہ ہے کہ وہ خودکشی کر نہ لے، اس میں میلز ہیں، مرد حضرات، پھر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن میں کوئی مستقل نوعیت کی کوئی لمیٹیشنز یا بیماریاں، فزیکل بیماریاں یا کوئی سائیکیاٹرک النیسز جو مستقل موجود ہیں، پھر جو لوور مڈل انکم گروپس جو ہیں، جیسے ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ، جن کے پاس آمدن یا وسائل نہیں ہیں، غربت کا شکار ہیں، یہ خاص طور پہ جیسے انفیکشس ڈیزیزز کامن ہے، اسی طرح نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی انہی لوگوں میں سب سے زیادہ کامن ہے، جن کے پاس ریسورسز بھی سب سے کم ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ جو سٹریسز کا پیریڈ ہوتا ہے بچوں کا، اس میں خاص طور پہ اگر ان کو بات چیت کا، کمیونیکیشن کا اور شیئرڈ ٹاسک اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، جیسے ٹیم ورک ہے، سکولز میں ہے، اسپورٹس گراؤنڈز میں ہے، ان چیزوں کا جہاں ان کو موقع نہیں مل رہا ہوتا، اس پینڈیمک کی اگر ہم اگزامپل دیتے رہیں، اسی کو دیکھتے رہیں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے بچوں میں اور نوجوانوں میں اور تمام طبقات میں یہ رسک بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ منشیات کا استعمال فارغ لوگوں میں اور جو لوگ الگ سے بیٹھتے ہیں، اس میں کچھ ملکوں میں جہاں ڈیٹا زیادہ ایکوریٹلی کیا جاتا ہے، وہاں دیکھا گیا کہ یہ ڈرگ یوز تقریباً 1.5 سے 2 گنا ہو گئی اس خاص پیریڈ کے اندر۔ رسک اتنا بڑھ گیا ہے کہ جتنا جہاں سبسٹنس یوز زیادہ ہے، منشیات کا استعمال زیادہ ہے، وہ بھی سوسائڈ کے لیے ایک بڑا رسک فیکٹر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سائیکیاٹرک النیسز ہیں، جن لوگوں کو ڈپریشن ہے یا کوئی سائیکوٹک بیماری ہے جس میں مستقل دواؤں کی ضرورت ہے۔ میرا خیال آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کالجز اور اسکولوں میں یہ ایک بڑی خطرناک وبا کی شکل میں پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے طلبہ جو ہیں نو عمری میں ہی نشے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا اپنے جو ہمارے پالیسی میکر ہیں کہ جس انسٹیٹیوٹ یا جس کالج کے طلبہ میں اگر یہ چیز پائی جائے تو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس کے ہیڈ کو، اس انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کو اس کی ایکسپلینیشن لی جائے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ پروفیسر ہاشمی صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اسکولوں میں ایک اور بھی چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ کسی اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ بچوں کے اوپر بڑی فزیکل وائلنس شروع کر دیتا ہے اگر اس نے اسکول کا کام نہ کیا ہو، گھر کا نہ کیا ہو، اور اس سے بھی بچے جو ہیں بجائے یہ کہ سیدھے راستے پہ جانے کی بجائے ان میں بڑا ایک ریئیکشن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، میرا خیال اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو اسکول میں، کالج میں، پڑھائی میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں، ایک پرانے زمانے کا ہمارا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بچے پہ سختی کی جائے، اب بھی ہوتا ہے، پہلے زیادہ ہوتا تھا کہ فزیکل پنشمنٹ ہو، مارا جائے، جو کچھ بھی ہے بہرحال، اور فزیکل پنشمنٹ کے علاوہ وربل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جائے، جو کچھ بھی ہے۔ اور میرا خیال اب یہ بات اب اس پہ اور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ٹیکنیکس ہیں اس طرح سے بچوں کو فورس کرنے کی، پڑھانے کی، وہ زیادہ کارآمد نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اکثر اس کا الٹا اثر آتا ہے۔ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اگر ویسے ہی وہ پریشان ہوں گے، ان کی نیند خراب ہوگی، پروفیسر فاروق صاحب نے بھی فرمایا جس طرح کہ ان کو علامات آ جائیں گی، چڑچڑے ہو جائیں گے، سو نہیں رہے، کھا نہیں رہے، تو پھر پڑھائی اور زیادہ متاثر ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ایک وہ پرانا سلوگن دیواروں پہ کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے، مار نہیں پیار، وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ اگر بچے کو تعلیم میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں کسی بھی لیول پہ، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس کا پراپر تشخیص ہونی چاہیے کہ وہ جو مشکلات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں۔ کیا بچے کے سیکھنے کے سٹائل میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا جو نصاب ہے اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ کیا ٹیچر جو جس طرح سے پڑھا رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا جو مسئلہ ہے کہاں پہ؟ بچے کی اپنی ذہنی جو کیفیت ہے یا ذہنی جو صلاحیت ہے اس سے مس میچ ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی اگر تشخیص پراپرلی کر لی جائے
تو بہتر طور سے بچوں کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے ان پہ جبر یا ان پہ جسمانی تشدد کیے بغیر، جو کہ بہرحال کام نہیں کرتا، اس سے معاملہ زیادہ بگڑتا ہے۔ میرا خیال ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی آئی کیو کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ کہا جاتا تھا کہ فلورین کی ڈیفیشنسی بہت ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کا برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، لیکن اب تو جو ایڈیبل میٹیریل اویلیبل ہے، جس طرح آٹا ہے یا کچھ اور چیزیں، اس میں جو فلورائڈ ہے اس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ کہ آپ نے یہ بھی صحیح بتایا کہ اب مار نہیں پیار ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم بابا بلے شاہ کی طرف جائیں، وہ میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ 4 کتاباں آسمانوں آئیاں پنجواں رلیا سوٹا، جو کچھ وچ کتاباں لکھیا بغیر سوٹے دے کھوٹا۔ لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے ہمارے طلبہ۔ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بچوں کو بڑی شفقت اور بڑے پیار سے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک کریکلم پہ کی بات کروں گا پروفیسر فروخ سلیم صاحب آپ سے، کہ جو کریکلم کا جو بوجھ ہے وہ بھی بچوں میں سٹریس پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں نہیں، ہمارے ٹیچرز یا ہمارے جو پالیسی میکر ہیں وہ کسی ایک مخصوص کلاس یا کسی میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ کالجز میں اس قسم کا کریکلم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اتنا سٹریس میں بچہ چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے ذہنی امراض اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں، اس پہ کوئی ایجوکیشنسٹ بہت شاید اچھی طرح سے روشنی ڈال سکے۔ لیکن آپ پروفیسر آف سائیکیٹری ہیں؟ جی، میں ایک پرٹیکولر پروفیشن میں یس ایجوکیشنسٹ ہوں۔ اس میں اگر گائیڈنگ پرنسپل شاید یہ ہونا چاہیے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مسٹ نو، شوڈ نو اینڈ مے نو کا ڈفرینس سمجھیں جو لوگ کریکلم بناتے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی۔ تو مسٹ نو تو بالکل کور جو فیکٹرز ہیں، جو نالج ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور شوڈ نو اگر اس کے ساتھ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے جو تیسرا والا کمپوننٹ ہے وہ بہت زیادہ شاید کچھ حد تک وہ اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے شاید سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ہیزرڈز کی کاسٹ شاید بہت زیادہ ہو، اور اس کا بینیفٹ نالج کا شاید اتنا نہ ہو۔ یہ ضرور ایک بحث کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اکیڈیمک بحث کے ساتھ اس کو ٹرم ڈاؤن یا وہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر جی، دو مختصر باتیں ایڈ کر دوں جو ہمارے یہاں پہ اس میں ذرا پرابلم آتا ہے۔ نمبر 1، بچے کی اپنا شوق، اپنا ایپٹیچیوڈ پڑھنے کا اس کا کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو اکثر کہا جاتا ہے، ہمارے کئی میں جو بچے آتے ہیں کہ جی وہ آج ایک ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی میں نے کہا بھائی آپ کیوں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی؟ میں پڑھائی میں اچھی تھی، انجینئرنگ میں لڑکیاں نہیں جاتی، ہم بھی ان کا ڈاکٹر بن جاؤ۔ سو اس طرح سے کر کے ہمارے بچوں کو ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں، ایک طرح سے کہہ لیں فورس بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں ایک بات۔ تو وہ بچے کی اگر اپنی ایپٹیچیوڈ، اپنی انٹرسٹ، اس کا اپنا شوق جو ہے اس کو زیادہ وقت دی جائے، اس کو زیادہ ویٹیج دی جائے، بچوں کو زیادہ چوائس دی جائے۔ اور دوسرا معاشرے کی ضرورت، کہ معاشرے کو کس قسم کے لوگوں کی، کن پروفیشنز کی، کس قسم کی ورکرز کی ضرورت ہے مستقبل میں، جس کے لیے سوشل ریسرچ ضروری ہے۔ نہ کہ جب میڈیکل کالج کی کوشش کر رہا ہے یا انجینئرنگ کالج کی کسی کی بھی، تو ایک کنیکشن ہونا چاہیے تعلیم میں اور معاشرے کی ضرورت میں، ورک فورس میں، مارکیٹ پلیس کی نیڈز میں۔ اگر وہ چیز ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے فیوچر میں کام آسان ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر علی مدی ہاشمی آپ کا، پروفیسر فروخ سلیم آپ کا۔ میں پروفیسر علی مدی ہاشمی آپ سے فیض احمد فیض کی کوئی باتیں نہیں پوچھ سکا، پھر ہم کوئی اور نشست میں آپ کو دعوت دیں گے قوم ملک سلطنت کے لیے۔ ناظرین، اپنی صحت کا خیال رکھیں، زندگی ایک انمول تحفہ ہے، آپ اس کو بحفاظت بچا سکتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی ہدایات پہ ضرور عمل کریں۔ خدا حافظ، آئندہ ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔